وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وقال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء رواه الترمذي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت ہو کائنات کے امام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی طرف پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، تو اس کے لیے کوشش کی جائے، اس کے لیے اس دنیا میں عمل کیا جائے اور
نیک عمل کر کے ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو اور اس کی آخرت بن جائے۔ معزز سامعین، عام طور پر دنیا میں بسنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ کچھ قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے پیچھے لگتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، لیکن ان کو دنیا ملتی ہے لیکن آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ ناکام لوگ کہلائیں گے۔ ایسے لوگ ناکام لوگ ہیں جن کو آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں اور آخرت بھول جاتے ہیں، لیکن ان کو دنیا کم از کم مل جاتی ہے۔ آخرت تو ان کی برباد ہے، لیکن دنیا میں کم از کم وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، یہ زندگی آرام میں بسر کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ناکام ہیں، لیکن یہ ان سے تھوڑا کم ناکام ہے، اس لیے کہ ان کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ نہ انہوں نے دنیا میں کچھ پایا اور نہ ہی ان کو آخرت میں کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو دنیا اتنی ہی کماتے ہیں جتنی ضرورت ہے، قناعت اور کفایت کو وہ اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور حلال طریقے سے جتنی دنیا ان کو ضرورت ہے اتنی وہ حاصل کرتے ہیں، اگرچہ ان کو دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ان کا اصل جو دھیان ہے، ان کا اصل جو مقصد ہے وہ آخرت ہے۔ تو حقیقت میں کامیاب یہی لوگ ہیں، حقیقت میں جو کامرانی حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑے، آخرت کو بھول گئے اور ان کا جو بھی ہے وہ صرف دنیا ہے، آخرت کی طرف کوئی دھیان نہیں، تو یہ سب سے جن کو پھر دنیا بھی نہیں ملی، ایک تو وہ ہوئے نا جن کو کم از کم دنیا تو ملی، دنیا میں انہوں نے عیش و آرام سے یہ زندگی بسر کی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ دنیا ملی، نہ پھر آخرت ملنے والی ہے، نہ وہ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ خسارے میں پڑنے والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ بدنصیب لوگ یہی کہلائیں گے۔ تو بہرحال یہ موضوع کی طرف ایک اشارہ تھا۔ اس موضوع کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موضوع کو بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آئیے چند آیات پر غور کرتے ہیں اور اس کے بعد احادیث کی طرف رخ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں، چند روز کا قیام یہاں پر ہے، اور پھر یہاں سے بوریا بسترا اٹھا کر ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف رواں دواں ہونا ہے، اور وہ ہمیشگی والی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، جہاں اگر انسان جنت میں گیا تو ہمیشہ اسی جنت میں رہے گا اور عیش و آرام اور نعمتوں میں رہے گا، اور اگر ایک انسان جہنم میں چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، تو وہاں وہ جہنم میں اگر اس کے اعمال ایسے ہیں تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے کہ مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں سڑتا رہے گا، جلتا رہے گا، اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس سے پہلے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی حقیقت ہم قرآن کریم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ موضوع یہاں پر چھیڑنے کی ضرورت کیوں ہمیں محسوس ہوئی، وہ اس لیے کہ
آج کل جب لوگ مغرب کو دیکھتے ہیں، یورپ کو دیکھتے ہیں، اور یورپ کی وہ چکا چوند ترقی، آنکھوں کو خیرہ کرنے والی وہ مناظر، فلک بوس عمارتیں اور سڑکیں، اور اس طرح سے نہ جانے کیا کیا ٹیکنالوجی، اور اس طرح سے دنیاوی ان باتوں میں، دنیاوی ان چیزوں میں وہ بہت ترقی کر گئے ہیں۔ ایک مسلمان جب مغرب کو دیکھتا ہے، یورپ کو دیکھتا ہے، تو وہ حسرت سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ ترقی کیوں نہیں مل رہی، ہم اس ترقی میں آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ مرعوب ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل ادنا سمجھتا ہے اور ان کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو دنیا ہے، ان کے پاس جو ترقی ہے، ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جو ذرائع اور وسائل ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں؟ کیا اسی عیش و آرام میں وہ ہمیشہ رہیں گی؟ کیا اسی دبدبے میں وہ ہمیشہ رہیں گی؟ کیا یہ چیزیں ان کے پاس ایسی ہیں جن کو زوال نہیں، جو فنا نہیں ہونے والی ہیں؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، آئیے قرآن کریم سے اس کا جواب مانگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کافروں کا ملکوں میں پھرنا، ملکوں میں چلنا، ان کی یہ گردش، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ ان کا پھرنا، یہ ملکوں میں سفر کرنا، ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک اپنی چیز بیچنے کے لیے، انہوں نے جو کچھ بھی بنایا ہے، ٹیکنالوجی جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، میڈیا کے تعلق سے وہ ٹیکنالوجی ہو، یا جنگی ہتھیاروں کے تعلق سے ٹیکنالوجی ہو، یہ سب کچھ جو ایک ملک سے دوسرے ملک کو لے جانا چاہتے ہیں، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں مرعوب نہ کر دے، یہ چیز تمہیں، یہ چیز خوف میں مبتلا نہ کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا، اور یہ صرف خاص نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ یہ ساری امت کے لیے ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ان کافروں کا ملکوں پھرنا اور شہر شہر ان کی یہ گردش اور تجارت کی غرض سے یا کسی اور غرض سے ملکوں کا یہ سفر کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے، اس کی کوئی وقعت ہے، اس میں عزت ہے، اس میں شان ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے، اس دھوکے میں تم نہیں پڑنا۔ فرمایا متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، چند روز گزارنے کے لیے یہ سامان اللہ نے ان کو دیا ہے، پھر ان کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، اس دنیا سے ان کو بھی چلا جانا ہے، چاہے ان کے پاس کتنی بھی زیادہ ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، موت کو وہ روک نہیں سکتے۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جب پکڑ آئے گی، اس کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ روکنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کائنات کے کسی بھی گوشے میں آپ نظر دوڑائیے، جب زلزلہ آتا ہے، کیا ان کی ٹیکنالوجی اس زلزلے کو روک سکتی ہے؟ کیا ان کی ٹیکنالوجی اس زلزلے کو روک سکتی ہے کہ زلزلہ نہ آئے، ان کی عمارتیں نہ گریں، یہ زمین نہ دھسے؟ جب سیلاب آتا ہے، کتنے زیادہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں ڈرینیج سسٹم بنانے کے لیے، لیکن جب اللہ کی طرف سے ایک معمولی سی جھلک آتی ہے تو وہ سارا سسٹم فیل ہو جاتا ہے اور سیلاب شہروں کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔
ان کی ٹیکنالوجی، ان کا یہ سوچنا اور ان کا یہ سب کچھ کوئی کام آنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا متاع قلیل، چند روز زندگی گزارنے کے لیے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں۔ ہاں، یہاں پر آپ مجھ سے اعتراض کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ میرے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ اس ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنے سے گویا کہ لوگوں کو روک رہے ہیں۔ نہیں، ہم کسی کو اس چیز کو حاصل کرنے سے روک نہیں رہے ہیں، ہم اس کی حقیقت واضح کر رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے؟ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ورنہ ایک مسلمان بھی ایک بہت بڑا سائنسدان بن سکتا ہے اور بننا چاہیے۔ ایک مسلمان کو ایک بہت بڑا انجینئر بننا چاہیے اور اس کو اس معاملے میں کوشش کرنی چاہیے، یہ تعلیم اس کو حاصل کرنی چاہیے، لیکن مرعوب نہیں ہونا ہے ان چیزوں سے، اور یہی چیزیں وہ اپنا مقصد نہ بنا لے کہ بس یہی مقصد ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، آخرت کا انکار کر بیٹھے، مادہ پرستی کا شکار ہو جائے اور اس کا مطمع نظر صرف دنیا کمانا ہو اور بڑا نام کمانا ہو، بڑا عہدہ حاصل کرنا ہو۔ یہ اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنے سے، سائنس پڑھنے سے، طب اور حکمت پڑھنے سے کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے، لیکن ایک جو روب ہمارے دلوں میں جم گیا ہے مغرب کے تعلق سے، یورپ کے تعلق سے، اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا اس کی حقیقت یہی ہے متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے چند روز گزارنے کے لیے، یہ ہمارے کام آ سکتا ہے، موت سے تو نہیں بچا سکتا، اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچا سکتا ہے، آخرت کو بنانے میں یہ کارآمد بن بھی سکتا ہے اور آخرت سے دور بھی کر سکتا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان فرمائی، دنیا کی حقیقت بیان فرمائی۔ اس دنیا میں مال ہے، پیسہ ہے، خزانہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اولاد ہے، قوت ہے، یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، یہ سب رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ یہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں بیان فرما دی ہے، متاع سامان ہے، قلیل تھوڑا سا۔ اسی لیے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں فرماتے ہیں کل فان وان کان کثیرا فهو قلیل، ہر ختم ہونے والی چیز اگرچہ وہ بہت زیادہ ہے وہ تھوڑی ہے، وہ کم ہے۔ بہت گہری بات ہے اگر اس پر آپ غور کریں گے کہ ہر ختم ہونے والی چیز اگرچہ وہ بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے، وہ کم ہے، لیکن وہ چیز جو باقی رہنے والی ہے اگرچہ وہ تھوڑی ہے وہ بہت ہے، وہ کارآمد ہے، وہ فائدہ دینے والی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت بیان فرمائی اور ہمیں یہ تعلیم دی، ہمیں یہ دعوت دی، ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کے اس سب سے ہمیں مرعوب نہیں ہونا ہے، اس دھوکے میں ہمیں نہیں پڑنا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فرمایا ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ لہذا اس جہنم سے بچنے کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ یہ دنیاوی سامان جس کے نصیب میں جتنا اللہ نے لکھا ہوگا اس کو مل کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جو نہیں ملنے والا ہے اس کے لیے ہم لاکھ جتن کر لیں وہ نہیں ملنے والا ہے، وہ ہم اپنے نصیب میں نہیں لکھ سکتے اور نہیں اس کو ہم لا سکتے۔ اس آیت کی شرح اور اس آیت کی تفسیر اور بہت ساری مختلف آیات سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ مومن کی آیت نمبر 4، اور پہلی آیت جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96-97 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں جھگڑا صرف وہ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں لڑتے ہیں، جھگڑتے
ہیں، اختلاف کرتے ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے انکار کرتے ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اس بات سے وہ منکر ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں لڑائی اور جھگڑے کا شکار ہوتے ہیں، اختلاف کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، تو ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا اور تجارت کرنا، تجارت میں بڑا مقام حاصل کرنا، تجارت میں سب سے آگے ہونا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس سے تم مروب نہ ہو، اس سے تم خوف میں مبتلا نہ ہو، اس سے ڈر نہ جائیں آپ لوگ۔ یہ تھوڑا سا چند روز کے لیے سامان ہے، اس کے بعد ان کو بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مزید اسی مضمون کی شرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اس مضمون کو اور کھول کر اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور معزز سامعین، جس طرح سے آج یہودی تجارت کے اندر سب سے آگے، اور آپ دیکھتے ہوں گے، آپ خود بھی یہ چیز محسوس کرتے ہوں گے کہ غیر مسلم تجارت میں، دنیا میں، پیسے میں، دولت میں، خزانوں میں، سونے میں اور اس طرح کی دنیاوی چیزوں میں، بنگلوں میں، گاڑیوں میں آگے ہیں، اقتدار میں، حکومت میں آگے ہیں، لیکن اس سے ہمیں مرعوب نہیں ہونا ہے کہ یہ چیز ان کے پاس ہمیشہ رہنے والی ہے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑے سے دنوں کے لیے سامان ہے، اس کے بعد ان کو بھی اس دنیا سے مٹ جانا ہے اور اس دنیا کو بھی مٹ جانا ہے۔ تو بہرحال اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی حقیقت اس طرح سے ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں کے پاس تجارت تھی، اور اس تجارت کے ذریعے سے انہوں نے بہت سارے ملکوں میں اپنا جال بچھایا ہوا تھا، اور اس تجارت کے ذریعے سے انہوں نے بہت سارے ملکوں کو، بہت سارے شہروں کو زیر نگی کر دیا تھا۔ یہ لوگ اپنا مال دوسروں کو سود پر دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے ان کو آہستہ آہستہ اپنے زیر تسلط کر دیتے تھے، اور وہ جب قرض ادا نہیں کر سکتے تھے تو ان کے غلام بن جاتے تھے۔ تو یہی کنڈیشن اور یہی صورتحال آج دنیا کی ہے۔ یہی لوگ آج دنیا کے مختلف ملکوں کو قرضہ فراہم کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ غریب اور فقیر ملک جب قرضہ ادا نہیں کر پاتے ہیں تو آہستہ آہستہ اپنا تسلط اور اپنی حکومت ان پر جما لیتے ہیں۔ یہ تب بھی اسی طرح یہی چال چلتے تھے اور آج بھی یہی چال چل رہے ہیں۔ لہذا یہ چند روز کا سامان ہے، چند دن ایسا وہ کریں گے، ہمیشہ ایسا وہ نہیں کر سکتے ہیں، لہذا اس چیز سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، تھوڑا بہت ہم ان کو فائدہ اٹھانے کے لیے سامان دے دیں گے، نعمتیں دے دیں گے، دنیا میں یہ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے ان نعمتوں سے، عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کو غم نہیں ہوگا، ان کو خوف نہیں ہوگا، اس طرح کی زندگی یہ گزاریں گے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، اس انجام پر کیا ان کو نظر ہے؟ ہم مسلمانوں کو اس انجام پر نظر ہونی چاہیے کہ انجام کیا ہے اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو ہانک کر لے جائیں گے ایک انتہائی خطرناک عذاب کی طرف، ایک انتہائی غلیظ اور سخت عذاب کی طرف ان کو ہم پھر ہانک کر لے جائیں گے، اور ان کو یہ عذاب مجبوراً، یہ عذاب ان کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ عذاب ان کو مجبوراً اٹھانا پڑے گا، وہاں ان کو اس عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کر بیان فرمائی، لہذا اس دنیا کی خوبصورتی پر ہمیں فریفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس دنیا سے کروڑوں گنا زیادہ جو خوبصورت جنت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، ہمارے سامنے وہ جنت ہونی چاہیے، ہمارا مطمع نظر وہ جنت ہونی چاہیے، لہذا اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے
ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے، فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ملاقات پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کو نہیں مانتے ہیں، یعنی آخرت کو نہیں مانتے، آخرت میں دوسری زندگی ہے اس کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، ملحد ہیں وہ لوگ، آخرت کو نہیں مانتے ہیں۔ فرمایا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہیں دنیاوی زندگی سے، خوش ہیں وہ اس دنیا میں، وَرَضُوا خوش ہیں، راضی ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس دنیاوی زندگی میں وہ مطمئن ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو بھی چیز ان کو چاہیے ان کے پاس موجود ہے، میسر ہے وہ سب چیزیں ان کے پاس۔ یہ کن لوگوں کا حال اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا؟ وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، اخروی زندگی کا انکار کر بیٹھے ہیں، دنیاوی زندگی میں خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے والذین هم آیاتنا غافلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، ہماری آیات ہماری نشانیوں پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کائنات کے اندر، ان پر وہ غور نہیں کرتے، ان سے وہ غافل ہیں، بے فکر ہیں وہ ان آیات سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے۔ یا یہ بھی مراد ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو آیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جو احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جو عقائد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان سے وہ غافل ہیں، وہ چیزیں یہ نہیں مانتے۔ فرمایا اولئک مأواہم النار، یہ جن لوگوں کا وصف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ آخرت کو نہیں مانتے، قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں، احکام ہیں، عقائد ہیں، آخرت کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، معاد کے تعلق سے، جنت اور جہنم کے تعلق سے، ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس کے بدلے میں جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر جو ان کے کرتوت، اس کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ یہاں آخرت کے اندر جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آگ سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے بعد ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر اور شرح اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کے اندر بیان فرمائی ہے، یہ آیت ہے سورہ رعد کی، اور اس کے علاوہ بے شمار آیات قرآن مجید کے اندر ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں وقت نہیں ہے، اسی لیے ان چند آیات پر میں اکتفا کروں گا۔ یہ آیت سورہ رعد کی ہے، آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ رب العالمین رزق کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے حساب رزق اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عطا فرماتا ہے، کوئی حساب نہیں، یعنی ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے، ہمارے پاس اللہ نے رزق جو دیا ہے کتنا ہے، ان کو حساب نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، رزق کے راستے کھول دیتا ہے۔ فرمایا وَيَقْدِرُ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین رزق کو تنگ کر دیتا ہے، وہ جتنی کوشش کریں، جتنا زیادہ وہ جفاکشی سے کام لیں، جتنی محنت کر لیں، ان کے رزق کے راستے کھلتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے لیے رزق کو اللہ تعالیٰ نے تنگ کر دیا ہوتا ہے۔ فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دنیاوی زندگی سے خوش ہیں، وہ سوچتے ہیں ہمیں دنیاوی زندگی ملی ہے اور اس میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، رزق واسع رزق اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس سے وہ خوش ہیں، خوش و خرم ہیں، اور وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں اسی خوشی میں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اب اللہ رب العالمین نے مقابلہ کیا ہے یہاں پر
دنیا اور آخرت کا، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا تھوڑا سا سامان ہے۔ یہ دنیا کتنی وسیع ہے، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اس دنیا کا آسمان کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بلند ہے، اس دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا ہے متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ اگر ہم صرف سمندری مخلوقات پر غور کریں، لاکھوں قسم کی مخلوقات ہے سمندروں میں، اور وہ سب دنیا انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن پھر بھی اس سامان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا سامان ہے، لہذا اس کے پیچھے نہ پڑے، اس میں سے اتنا ہی ہمیں حاصل کرنا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے، اقتصاد اور میانہ روی کے ساتھ، بغیر کسی افراط اور تفریط کے، نہ بالکل دنیا کے پیچھے پڑ جانا ہے اور آخرت کو بھول جانا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں زہد و ورع کا، لیکن حلال کردہ چیزوں کو حرام کر بیچتے ہیں، جیسا کہ پچھلے ایک خطبے میں ایسی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ زہد و ورع کا دعویٰ کرتے ہیں، ترک دنیا کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ تفریط کا شکار ہوتے ہیں، تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جتنا ضرورت ہے میانہ روی کے ساتھ، اقتصاد کے ساتھ اور حسب ضرورت اور حلال طریقوں سے اتنا ہمیں دنیا کو حاصل کرنا چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس کا بیان اگر موقع ملا آگے آپ کے سامنے کیا جائے گا، تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انتہائی اہم سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین یہود و نصارہ کو جو دنیا میں خوشی اور اطمینان اور فراوانی اور مال اور دولت، تجارت، عہدہ، حکومت یا اس طرح کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، کیا اللہ رب العالمین ان سے خوش ہے اس وجہ سے ان کو یہ دی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور عقیدے سے تعلق رکھنے والا سوال ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم اپنا عقیدہ بنا لیں اور عقیدے کو درست کر لیں، کیا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اس وجہ سے ان کو دیا ہے یہ سب؟ اور ایک مسلمان سے اللہ رب العالمین ناراض ہے اور اس کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مختصر سا جواب ہے جو مفسرین کرام نے دیا ہے کہ یہ استدراج ہے ان کے لیے، اور استدراج کہتے ہیں مہلت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے اس دنیا میں، اسی لیے ان کو اس دنیا میں خوشی مل رہی ہے، اطمینان مل رہا ہے، کیونکہ آخرت ان کے لیے نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے صرف عذاب ہے، آخرت میں ان کے لیے صرف جہنم ہے۔ لہذا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مہلت دے رکھی ہے کہ جتنا کھانا چاہو کھا لو، جتنا کمانا چاہو کما لو، جتنا جمع کرنا چاہو جمع کر لو، لیکن آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت کو ہم بار بار سنتے ہیں نمازوں کے اندر بھی، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کافروں کو مہلت دے رکھو، اور ان کو تھوڑی بہت یہ مہلت ملنی بھی چاہیے، کیونکہ ان کے لیے صرف یہی دنیا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سب ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہونے کی وجہ سے ان کو یہ نہیں مل رہا ہے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک مہلت دے رکھی ہے اس کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو مہلت کی وجہ سے ان کو اگر چند روز کی خوشی ملی ہوئی ہے، تو اس خوشی سے ہم مرعوب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس سے ہم خوف میں کیوں مبتلا ہیں؟ اور ہم کیوں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ بعض دفعہ ایک انسان جب رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے تو وہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے بارے میں برے برے خیالات ذہن میں لاتا ہے، برے برے
خیالات لانے کی وجہ سے اس کی زبان پر بھی کچھ برے الفاظ آ جاتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہاں پر اس عقیدے کو درست کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جو نیک بندہ ہے، جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کو دنیا میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں ایک انسان کو ہمیشہ خوش رہنا ہے۔ ہاں، خوشی اور غمی دنیا کا خاصہ ہے۔ تو بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بیچ میں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، اس کا میں نے ضمناً جواب دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دنیا کے بارے میں اور اس دنیاوی مال اور دولت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں فرمایا، سورہ کہف کی آیت نمبر 46 ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ مال، یہ بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اس مال کے ذریعے سے اس دنیا کو سجایا گیا ہے۔ یہ اولاد، یہ بیٹے، اس سے یہ دنیا سجتی ہے، تو یہ دنیاوی زینت ہے، لیکن یہ زینت بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ مال بھی ختم ہو جاتا ہے، اولاد بھی اللہ جب چاہتا ہے اس کو لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ نیک اعمال ہے۔ وہ باقی رہنے والی چیزیں نیک اعمال ہے، وہ بہترین چیز ہے جس پر ہمیں ثواب کا یقین رکھنا چاہیے، اور یہ وہ بہترین چیز ہے جس پر اللہ رب العالمین ہمیں ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو وہ نیکیاں ہمیں کمانی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، نماز، صدقات، خیرات، کسی کے ساتھ بہترین سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ساری نیکیاں ہیں، وہ باقی رہنے والی ہیں، اور ان کو ہمیں فوقیت دینی چاہیے، ان کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیں اور دنیا کے پیچھے لگ جائیں، آخرت کو بھول جائیں، اور اس طرح سے ہمیں نہ دنیا حاصل ہو اور نہ آخرت حاصل ہو، اور سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہم بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ایسا ہونے سے ہمیں بچائے، اللہ رب العالمین ایسا کرنے سے ہمیں بچائے۔ میں بیچ میں گزارش کروں گا یہ کہ آج جمعہ کے موقع پر دوسری منزل میں شاید بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، بہت سارے نمازیوں کو، بہت سارے مصلین کو آخری لینٹر پر جانا پڑے گا، لہذا میں گزارش کروں گا کہ آپ وہاں احتیاط سے جائیں، بیچ میں بیٹھیں، اور خاص کر بچوں کا خیال رکھیں، کہیں کوئی بچہ کنارے پر نہ جائے اور اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ وہ لوگ جو آخری منزل پر یا جو آخری لینٹر ہے مسجد شریف کا اس پر بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، لہذا اس بات کا خیال رکھیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، لوگوں جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، چند روز کا کھیل تماشا ہے یہ دنیاوی زندگی۔ یہ بات جان لینی چاہیے ہمیں، اس بات سے ہمیں باخبر ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باخبر کیا ہے، لہذا ہمیں باخبر ہونا چاہیے۔ ہمارا پروردگار، ہمارا مالک، ہمارا خالق ہمیں ہوش اور حوصلہ دے رہا ہے کہ باخبر ہو جاؤ، یہ دنیاوی زندگی چند دنوں کے لیے کھیل تماشا ہے، اس کے بعد یہ کھیل تماشا ختم ہونے والا ہے اور سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور یہ دنیا بھی آخرکار ختم ہونے والی ہے۔ باقی رہنے والی چیز آخرت ہے، لہذا اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وزینہ، اور یہ دنیا زینت کی چیز ہے، اور یہ دنیا زینت کی چیز ہے، اسی لیے اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ یہی رہنا چاہیے، ہمیشہ یہی ہمیں رہنا چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں سامان تیار کرنا چاہیے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سامان بھی بیکار ہے، یہ دنیاوی زندگی بھی بیکار ہے۔ فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اس دنیا میں ہوتا کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں لوگ، مال میں، عہدے میں، یا عزت میں، یا اس طرح کی اور بہت ساری دنیاوی چیزیں جن میں لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب فخر بھی مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اور دنیا میں لوگ کرتے کیا ہے، دنیا میں لوگ کرتے یہ ہے کہ کس کے پاس زیادہ مال ہے،
کون دنیا میں سب سے بڑا امیر ہے، کروڑپتی کون ہے، ارب پتی کون ہے؟ دنیا میں یہ اعداد و شمار میڈیا میں آتے ہیں، فلانی دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے، لیکن کیا ہے آخر میں یہی ہے، اس کو بھی موت آنی ہے، اس کو بھی اس دنیا سے چلا جانا ہے، اس کا مال پیچھے رہ جاتا ہے، لوگ اس کو حاصل کرنے پر پھر لڑائیاں کرتے ہیں، پھر اس کو حاصل کرنے پر مقدمے لڑے جاتے ہیں، عدالتوں کا چکر کاٹنا پڑتا ہے، پھر کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا انسان آدھا ہڑپ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو ملتا تھوڑا سا ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ہے کیا، لہذا اس دنیا کو ہم وہی اہمیت دیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اتنا ہی اس کا ہم خیال کریں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس دنیا کا خیال کیا جائے، اس دنیا کو اتنا ہی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا اولاد، اور اسی طرح سے اولاد میں بھی تفاخر ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے کہ میرے پاس اتنے بیٹے ہیں اور اس طرح سے میں سب سے قوی بن گیا ہوں، یہ میرے مددگار ہو گئے، اب یہ میرے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ دنیاوی چیزیں ہیں، ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے مثال سے سمجھایا اس آیت کے اندر، فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے زمین پر بارش گرتی ہے، بارش گرنے کے بعد زمین سے مختلف پودے اگتے ہیں اور زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے زمین، اور پھر ایک کافر، اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ کی عبادت نہ کرنے والا، ایک اللہ کو نہ پوجنے والا، وہ پوجتا ہے، اللہ کو بھی پوجتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کو بھی پوجتا ہے، ایسا انسان جب اس زمین کو دیکھتا ہے، زمین کی سرسبزی اور شادابی کو دیکھتا ہے، زمین کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، تو اس کو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، یہ منظر اس کو بہت خوب بھا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کو یہ منظر۔ فرمایا یہ منظر کیا، اس کے بعد اس منظر کا حال کیا ہوتا ہے، اس خوبصورتی، یہ سرسبزی اور یہ شادابی کیا ہمیشہ رہتی ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں بہار کے بعد خزاں آتی ہے اور اس کے بعد پھر بہار آتی ہے، پھر خزاں آتی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہی اس دنیا کا بھی حال ہے، یہی اس دنیا کا بھی حال ہے، اس کو بہار کے بعد خزاں آنے والی ہے، اور ایک ایسی خزاں آئے گی ایک دن اس دنیا کو جس کے بعد یہ کوئی بہار نہیں دیکھے گی۔ لہذا یہ باتیں ہمیں سوچنی ہے، اس دنیا کی حقیقت یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر اسی طرح سے یہ جو باغ و بہار ہم دیکھتے ہیں، یہ گلشن میں سرسبزی اور شادابی جو ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ ساری سرسبزی اور شادابی آہستہ آہستہ زرد پڑنا شروع کر جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ حطام بن جاتی ہے کہ یہ تنکے بن جاتے ہیں، ہوا ان کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ تو بہرحال یہی دنیا کی حقیقت، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال سے ہمیں سمجھایا ہے۔ عمرو بن عوف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا تاکہ بحرین میں جو کفار رہتے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ مسلمان حکومت کے تحت رہیں گے اور جزیہ ادا کریں گے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے جزیہ وصول کر کے مدینہ واپس آئے، اور ان کے پاس وہ جزیہ کا مال بھی تھا۔ صحابہ کو خبر ہوئی کہ ابو عبیدہ واپس آ چکے ہیں، اور صحابہ کی جو مالی کنڈیشن ہوا کرتی تھی وہ انتہائی زیادہ کمزور ہوا کرتی تھی، لہذا وہ اس بات کے لیے سوچتے تھے کہ کہیں سے کچھ مال آ جائے تاکہ ہمارا گزارا ہو، کھانے پینے کا بندوبست ہو، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو۔ تو صحابہ تک جب یہ بات پہنچی تو صبح انہوں نے جلدی کی فجر نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کرنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے،
انہوں نے فجر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام کے بعد ذکر و اذکار پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھے اور گھر جانے لگے۔ صحابہ کو خیال تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکیں گے اور یہ مال جو وہاں سے آیا ہوا ہے یہ ہم میں تقسیم کریں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ صحابہ جلدی کھڑے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جمع ہو گئے صحابہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کیوں میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہیں، کیوں انہوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم لوگ میرے پیچھے پیچھے کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں تم لوگوں نے مجھے گھیر لیا۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے وہ جزیے کا مال لے کر آ چکے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا، کہا فابشروا واملوا، خوشخبری سن لو اور امید رکھو اسی کی جس کے لیے تم میرے ساتھ یہاں تک آئے، وہی ہوگا تمہارے ساتھ برابر، جس کی تمہیں امید ہے میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا۔ میں یوں ہی اٹھایا تھا، چلا آیا تھا، ذرا میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کیا کرو گے۔ تو صحابہ پیچھے پیچھے چلے، وہ ضرورت مند تھے، ان کو حاجت تھی، مالی کمزوری ان کو درپیش تھی، مال نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، گھر میں پھاکے ہوتے تھے، بچے بھوکے ہوتے تھے، اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے کہ کہیں سے اگر کچھ آیا ہوگا تو آپ ہم میں تقسیم کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مال تقسیم کروں گا، مال دوں گا، پیسہ دوں گا، جو بھی آیا ہے، جو تمہارا حق ہوگا وہ تم تک پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کوئی بات کہنے والا، وہ بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ ما الفقر اخشى علیکم، فرمایا اے میرے صحابہ مجھے آئندہ دور میں تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، یہ تنگ دستی نہیں رہے گی، مال بہت زیادہ آئے گا۔ آج تم لوگ نماز پڑھ کے فوراً میرے پیچھے پیچھے آ گئے تاکہ کچھ ملے گا، ہم اپنے گھر میں چولہا جلائیں گے، بچوں کو کچھ کھلائیں گے، یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ خوشخبری بھی سنائی اور پیشن گوئی بھی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں تمہارے اوپر فقر و فاقہ کی وجہ سے نہیں ڈر رہا ہوں، اگر مجھے کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ ہے وَلَكِنْ أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کو اس طرح سے پھیلایا جائے گا، دنیاوی مال و متاع اس طرح سے آئے گا تمہارے پاس جس طرح سے پچھلی قوموں کے پاس آیا تھا۔ پھر اس مال کو حاصل کرنے میں انہوں نے مقابلہ کیا، دوڑ لگائی، ایک نے سوچا میں یہاں تک جاؤں گا، دوسرے نے سوچا میں وہاں سے آگے چلا جاؤں گا، تو اس طرح سے انہوں نے اس کو حاصل کرنے میں مقابلہ کیا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، تم بھی اس دنیا کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، مقابلے میں لگ جاؤ گے، آخرت کو بھول جاؤ گے، جس طرح سے پہلی قوموں نے مال کمانے میں مقابلہ کیا، دوڑ لگائی اور اسی مال کے پیچھے وہ مر گئے، آخرت برباد کر گئے اور اس طرح سے ناکام ہوئے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَتَهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تو یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جس طرح سے ان لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے تنگ دستی کا ڈر نہیں ہے، مجھے مجبوری کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے اس کے مقابلے میں دنیا پرستی کا ڈر ہے، مادہ پرستی کا ڈر ہے۔ یہ آئے گی اور دنیا والوں کے دماغوں پر مسلط ہو جائے گی اور اس طرح سے وہ آخرت کو بھول جائیں گے۔ تو یہ پیغام دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ یہ ان صحابہ کو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ کس طرح سے یہ مال حاصل کرنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے دوڑے، لیکن یہ رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ اس دنیا کے پیچھے جس نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا وہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے،
ہمیں زیادہ فکر آخرت کی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا کی حقیقت، دنیا میں مال و متاع حاصل کرنے والوں کی حقیقت، ہمیں روب ہے، ہمیں خوف ہے، ہم ڈر گئے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے، متاع ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں۔ فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا یا خالص اللہ کی عبادت کو نہیں مانا، فرمایا وہ تو فائدہ اٹھاتے ہیں اس دنیا سے، خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور یہ اس دنیا کو اس انداز سے کھاتے ہیں جس انداز سے چوپائے گھاس کھاتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ پھر ہمیں یہاں خوف ہے، ہم مرعوب ہیں مغرب سے، ہم یورپ والوں سے بہت زیادہ ڈر رہے ہیں۔ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان کے پاس ورلڈ بینک ہے، حالانکہ ایسے جو ادارے ہیں ان کے اندر جو بھی سرمایہ ہے وہ مشرق سے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ مغرب والوں نے وہ سارا سرمایہ مشرق سے حاصل کیا ہے، اور خاص کر مشرق وسطی سے انہوں نے حاصل کیا ہے، اور پھر بھی وہ اپنا نام بہت زیادہ جتلا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو بہرحال ان لوگوں سے ہمیں مرعوب نہیں ہونا ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ چوپائے گھاس کھاتے، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اور ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو اس کی سوچ اور سمجھ نہیں ہے، ان کو اس کا اعتقاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال اس طرح سے بیان فرمائی۔ ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب رہا سوال، کیا دنیا کو بالکل ہمیں چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا حضرات کے سامنے کہ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ اور اقتصاد کے ساتھ حلال طریقوں سے جتنی ہمیں دنیا کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ یہ دنیا کی چند روز کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ کمانا بھی ہے، اور وہ ناجائز نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ہیں، آخری آیت اور آخری بات ہے یہ، فرمایا قل من حرم زینت اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، کیونکہ کفار میں بھی ایسے لوگ کچھ تھے، کفار مکہ میں سے، جنہوں نے بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا، بہت ساری حلال چیزوں کو انہوں نے حرام کر دیا تھا اپنے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کون ہے وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا ہے؟ کون ہے وہ؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زینت کو حرام نہیں کرا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جن سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ تو فرمایا وہ حلال کردہ چیزیں، وہ حلال زینت کون ہے وہ جس نے اس کو حرام کرا دیا ہے؟ یعنی یہ ان کے لیے ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے ان کفار کے لیے جنہوں نے بذات خود حلال کو حرام کرا دیا۔ حلال کو حرام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، کون ہو سکتے ہیں یہ؟ تو فرمایا التی اخرج لعبادہ، وہ زینت، وہ سامان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کر کے رکھا ہے، والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے جو حلال اور پاک چیزیں ہیں، یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا میں تیار کر کے رکھی ہیں۔ کون ہوتا ہے وہ جو ان کو حرام کرا دے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، حلال چیزوں کو، حلال رزق کو حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، جائز قرار دیا ہے، اور فرمایا ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ ساری حلال اور پاک چیزیں مومنوں کے لیے ہے اس دنیا کے اندر، خالصتا یوم القیامہ، اور آخرت میں یہ تمام پاکیزہ اور حلال چیزیں صرف مومنوں کے لیے خاص ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر یہ حلال اور یہ تمام چیزیں، یہ پاکیزہ چیزیں اگرچہ مومنوں کے علاوہ دوسرے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ تمام پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں، یہ نعمتیں
صرف مومنوں کے لیے خاص ہے، وہاں پر کافروں میں کوئی اس کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، اسی طرح سے ہم نشانیوں اور احکام کو مومنوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ مسجد میں نزدیک بیٹھے تاکہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ بھی مسجد میں آ سکیں اور ان کو بھی جگہ مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پروردگار ہم میں سے جو بیمار اس کو شفا نصیب فرمائے، پروردگار ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، پروردگار ہماری مشکلات کو آسان فرما، پروردگار ہماری تنگ دستی کو دور فرما، پروردگار ہمیں ایمان کی قوت عطا فرما، پروردگار ہمیں اسلام کی بہار دکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔